सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और फंडामेंटल राइट्स, तीन नए मज़ाहिब। इन तीनों मज़ाहिब का अपना बिलीफ सिस्टम है, इनके अपने उलमा और फुक़हा हैं, इनका अपना तबलीगी लिटरेचर है और इसके बाकायदा तबलीगी इदारे और तबलीगी जमातें हैं। ये मज़ाहिब बज़ाहिर जितने अच्छे मालूम होते हैं, अंदर से इतने ही खतरनाक, जहरीले और तबाहकुन हैं। इस मजहब का सबसे अहम हथियार सेकुलर जमहूरी निज़ाम और सूदी बैंकारी निज़ाम है। हमारी मगरबी तालीम याफ्ता मुक़्तदिर अशराफिया चूँकि इसी मजहब के तालीमी इदारों और तबलीगी जमातों से फारिग तहसील होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि इन्हें इस्लाम के नाम पे कोई कानून बनाते वक्त मौत पड़ जाती है और मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक इंतहाई हसास और अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और फंडामेंटल राइट्स, तीन नए मज़ाहिब। गुज़िश्ता 300-400 साल में बिलअमूम और गुज़िश्ता 200 साल में बिलखुसूस जिन नए मज़ाहिब को परवान चढ़ाया गया, उनमें अहम तरीन यही तीन हैं। जी हाँ, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स। और इन तीनों को हम नए मज़ाहिब क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि इन तीनों मज़ाहिब का अपना बिलीफ सिस्टम है, इनके अपने उलमा और फुक़हा हैं, इनका अपना तबलीगी लिटरेचर है और इसके बाकायदा तबलीगी इदारे और तबलीगी जमातें हैं। जी हाँ, और इनके बाकायदा मजहबी त्यौहार भी हैं जिन्हें ये आलमी सतह पर मनाते हैं। दीगर मज़ाहिब की तरह इन मज़ाहिब के पैरोकार भी अपने मजहबी अहकामात के नफाज के लिए ना सिर्फ ये कि जिद्दोजहद करते हैं, दूसरों पे सियासी, सरहदी, दिफाई और मुआशी पाबंदियां लगाते हैं, बल्कि पूरी रियासती ताकत और अपनी मजहबी उम्मा की मदद से दीगर मज़ाहब के इलाकों पर बाकायदा हमला आवर भी होते हैं और मजहबी जंगें भी करते हैं। ये तीनों मज़ाहब एक ही शैतानी चश्मे से निकले हैं और ये तीनों मज़ाहब बाहम मुत्तसिल मुंसलिक यानी इंटरकनेक्टेड हैं। इन मज़ाहब के मानने वालों में भी मुख्तलिफ मसालिक मौजूद हैं। कुछ बहुत बुनियाद परस्त यानी फंडामेंटलिस्ट, जबकि कुछ मियानारू होते हैं। दीगर मज़ाहब के मानने वालों की तरह इन मज़ाहब के पैरोकार भी अपने मजहब को कतई दुरुस्त मानते हैं और बाकी तमाम मज़ाहब की बातों को रित्व याबिस करार देते हैं। नाजरीन, इन तीनों मज़ाहिब को ऐसे तरतीब दिया गया है कि बज़ाहिर इनके अंदर कोई खराबी नजर ना आए और ना ही कोई ज़रर नजर आए। ताहम ये मज़ाहिब बज़ाहिर जितने अच्छे मालूम होते हैं, अंदर से इतने ही खतरनाक, जहरीले और तबाहकुन हैं। नाजरीन, अब आते हैं इन तीनों मज़ाहब के इंतहाई मुख्तसर तारुफ की तरफ। सबसे पहले सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वो जदीद मजहब है जिसके मानने वालों का कहना है कि रवायती मज़ाहब का रियासत और रियासती अमूर से, कानून की तशरीह और कानून साजी से कतअन कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मजहब हर इंसान का ज़ाती यानी निजी या प्राइवेट मामला है। रियासत इस्लामी, ईसाई, हिंदू या यहूदी नहीं हो सकती, ना ही रियासत को मजहबी अहकामात नाफिज करने का कोई इख्तियार होना चाहिए। नीज ये कि चूंकि मजहब एक प्राइवेट मामला है, लिहाजा रियासत को प्राइवेट मामलात में मुदाखलत भी नहीं करनी चाहिए और हर उस मामले से दूर रहना चाहिए जिसका ताल्लुक मजहब से हो। चुनांचे इस सेकुलरिज्म के मजहब को इस कदर तरवीज दी गई और अपने उलमा यानी इस निज़ाम के पॉलिटिकल फिगर्स और स्कॉलर्स के जरिए इसकी खूब अशात की गई और अपने मदारिस यानी मगरबी तालीमी इदारों और अपनी तबलीगी जमातों यानी NGOs के जरिए इसको खूब प्रोपेगेट किया गया। और 200-250 साल की मेहनत के बाद आज पूरी दुनिया को इस बात पर कायल कर लिया गया है कि मजहब का रियासत और रियासती अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, इस मजहब का सबसे अहम हथियार सेकुलर जमहूरी निज़ाम और सूदी बैंकारी निज़ाम है। हमारी मगरबी तालीम याफ्ता मुक़्तदिर अशराफिया चूँकि इसी मजहब के तालीमी इदारों और तबलीगी जमातों से फारिग तहसील होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि इन्हें इस्लाम के नाम पे कोई कानून बनाते वक्त मौत पड़ जाती है और मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। और अगर कोई मनचला गलती से भी खिलाफत या इस्लामी रियासत की बात कर दे तो इस मजहब के पैरोकार आग बगूला हो जाते हैं और उनकी बातों से झाग उड़ने लगती है। इनका बस नहीं चलता कि ऐसी बात करने वालों की हड्डियां तक नोच डालें और इनकी नस्लें सफ़े हस्ती से मिटा दें। नाजरीन, अब आते हैं लिबरलिज्म की जानिब। लिबरलिज्म का जन्म भी सेकुलरिज्म की सरजमीन से हुआ और दोनों मज़ाहिब का अहद पैदाइश भी तकरीबन करीब ही है। लिबरलिज्म का सादा और आसान तरीन तारुफ यह है कि किसी भी मसले
معاملے یا ایشو کی کوئی بھی ایسی تشریح نہ کی جائے جس کی بنیاد کسی مذہبی کتاب یا مذہبی حکم سے نکلتی ہو، یعنی آسمانی احکامات و اعتقادات کی بنیاد پہ کسی بھی مسئلے، معاملے یا ایشو کی نہ تو تشریح کی جائے اور نہ ہی اس کا حل نکالا جائے، بلکہ صرف اور صرف آزادانہ سوچ یعنی فری تھنکنگ پروسیس کو استعمال کیا جائے۔ روایتی مذاہب اللہ اور انبیاء کے دیے گئے احکامات سے آزاد ہو کر ہر مسئلے، معاملے اور ایشو پر بحث کی جائے اور آزادانہ سوچ فری تھنکنگ پروسیس سے فیصلے کیے جائیں۔ اس مذہب کو ایجاد کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ معاشرتی اخلاقیات اور گناہ و ثواب کی نئی تشریحات کی جائیں جن کی بنیاد کسی مذہبی حکم یا تعلیم پہ نہ ہو بلکہ ریشنل تھنکنگ کی بنیاد پر ہو۔ چنانچہ لبرلز کے نزدیک مالی کرپشن تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن شراب نوشی اور بدکاری انسان کا نجی معاملہ ہے۔ ایسے ہی اس مذہب کے پیروکاروں کے نزدیک عورتوں کا پردہ کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن زبردستی حجاب اتروانا اور حجاب کے خلاف قانون سازی کرنا ثواب دارین کا باعث ہے۔ ان کے ہاں عورت کا فیکٹریوں اور ریسٹورنٹس میں کام کرنا تو عمل ثواب ہے، مگر اپنے شوہر، اولاد، سسر یا ساس کی خدمت کرنا ظلم، ناانصافی، گناہ عظیم اور عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ یاد رہے، نام نہاد عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی آزادی کے زیادہ تر علمبردار اسی مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس مذہب کی تبلیغی جماعتیں NGOs کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، جنہیں اس مذہب کی ترویج سے منسلک عالمی ادارے بھرپور امداد اور سپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا حکمران طبقہ اس مذہب کا پیروکار بنایا جا چکا ہے اور تقریباً پوری دنیا کی مقننہ بھی اسی مذہب کی پیروکار ہے، حتیٰ کہ ہماری زیادہ تر عدلیہ بھی اسی مذہب کی پیروکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو چند ایک مذہبی قوانین بشک وہ نام کے صحیح باقی بچے ہیں، ان کی بھی ایسی لبرل تشریحات کی جاتی ہیں کہ نہ صرف ان قوانین کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے بلکہ وہ تشریحات ایک لحاظ سے مذہب میں تحریف شمار ہوتی ہیں۔ ناظرین، ان دو جدید مذاہب کے بعد اب آتے ہیں تیسرے مغربی مذہب کی طرف، یعنی ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس۔ تیسرا مذہب جس کو خصوصاً گزشتہ صدی میں بہت پالا بوسا گیا وہ ہے ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ ایک ہی مذہب کے دو نام ہیں جنہیں شوگر کوٹڈ کر کے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ چال بازی دیکھیں، سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ مذہب اور ریاست کو الگ الگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ مذہب پہ عمل کروانا یا مذہبی احکامات کو نافذ کروانا ریاست کا کام نہیں۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ کسی بھی معاملے میں ریاست مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ پھر جب سوال آیا کہ آئین و قانون کس بنیاد پر بنائے جائیں گے تو دوسرے مذہب یعنی لبرلزم سے مدد لی گئی اور کہا گیا کہ آزادانہ سوچ کو بروئے کار لایا جائے گا، فری تھنکنگ پروسیس کے ذریعے قوانین بنائے جائیں گے۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ ریاستوں کے آئین بنائے جانے لگے اور ان آئینوں میں ریاست کو بہت سی طاقتیں دی جانے لگیں، مگر ساتھ ہی ایک چیپٹر یہ بھی شامل کیا جانے لگا کہ کچھ ایسے بنیادی انسانی حقوق ہوں گے جن کا مہیا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی، مثلا روزگار کا حق، جینے کا حق، تعلیم کا حق وغیرہ وغیرہ۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کو بھی اسی سمت لے جایا جانے لگا جس جانب لے جانے کی پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی، اور اس مذہب نے بھی اپنے دائرے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور اب بات اس نہج پر پہنچا دی گئی ہے کہ چند ایسے نام نہاد حقوق وضع کر دیے گئے ہیں کہ جن میں ریاست کو بھی مداخلت کا اختیار نہیں، اور ان حقوق سے متعلق فیصلہ عام انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور انسان کو بہت سے معاملات جن کا بنیادی اثر براہ راست معاشرے کی اخلاقیات پر پڑے گا ان میں خود مختار کر کے مادر پدر آزاد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے اس مذہب کا خلاصہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو بہت سے مغربی ممالک بنیادی انسانی حق تسلیم کر چکے ہیں، اور ہم جنس شادیوں کو اس بنیاد پہ قبول کیا جا رہا ہے کہ یہ نجی معاملہ ہے، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب چونکہ پوری مغربی سوسائٹی کی اس حوالے سے پروگرامنگ کی جا چکی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریاست کو کوئی قانون بنانے کا اختیار نہیں، لہذا وہاں کے بچے کچھے مذہب پرست عیسائی اور یہودی بھی صرف علامتی احتجاج پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیکولرزم مذہب کے پیروکار انتہائی شدت پسند ہیں، وہ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جنسی تعلقات
اور بنا شادی کے ایک ساتھ رہنا بھی بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی فریڈم آف سپیچ یعنی مادر پدر آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی چھتری تلے آسمانی مذاہب کے انبیاء کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور مذاہب، مذہبی کتب اور مذہبی تعلیمات کی توہین کی جاتی ہے۔ لباس کی عریانیت کی کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جیسے چاہے کپڑے پہنے، بلکہ یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ چاہے تو بنا کپڑے پہنے سڑکوں پہ گھومے۔ جی ہاں، فرانس میں ایک خاتون کو مکمل برہنہ بازار میں گھومتے دیکھا گیا اور لوگوں کے پوچھنے پر خاتون نے انہیں انسانی حقوق کا بھاشن دیا اور کہا کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جو مرضی پہنے، چاہے تو کچھ بھی پہنے بنا گھومے۔ اس مذہب کے پیروکار منافقت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ منافقت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک طرف خودکشی کو بنیادی انسانی حق قرار دے کر یورپ میں اس پر قانون سازی کروائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق ہی کی بنیاد پر یورپ سے قتل کے بدلے سزائے موت کے قوانین ختم کیے جا چکے ہیں اور مسلم ممالک پر بھی سزائے موت ختم کرنے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، مثالیں بہت سی ہیں، تفصیلات پھر کبھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ چند ایک اسلامی اسکالرز کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات آئیڈینٹیفائی نہیں کی کہ ابھی بتائے گئے تینوں نظریات محض تھیوریز یا نظریات نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ مذاہب ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔